السلام علیکم دوستوں میں نے یہ ویڈیو کسی کی حمایت یا کسی پر طنز کرنے کے لیے نہیں بنائی یا نہ ہی چند لائکس کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے، بلکہ میں نے یہ ویڈیو اس لیے بنائی ہے کہ جو لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہیں وہ اپنی معلومات کو درست کر سکیں۔ دوستوں میٹرک کے بعد کالج میں داخل ہوئے تو پتہ چلا کہ ہمارا ایک ہم جماعت کا تعلق اہل تشیع سے ہے۔ پہلے تو تجسس سے اسے دیکھا، بلکہ بغور دیکھا تو وہ نارمل انسان ہی لگا۔ کچھ عرصے بعد ہم 3 دوست بیٹھے تھے کہ وہ لڑکا بھی ہمارے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور سارے حملے ایک ہی بار شروع کر دیے۔ تم نے حسین کو مارا، تم نیاز میں خون ملاتے ہو، تم جب ہمیں کھانے کی چیزیں دیتے ہو تو اس میں تھوک دیتے ہو۔ میں سب کچھ بول چکا تو اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، مگر اس نے فقط اتنا کہا کہ یہ ساری باتیں غلط ہیں اور اٹھ کر چلا گیا۔ میرے دوست نے مجھے کہا کہ تم نے زیادتی کی ہے۔ اس نے کوئی مذہبی بات نہیں کی تھی۔ جب میں نے سوچا تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے تو اس کے پورے خاندان پر تہمت لگائی ہے، اور وہ بیچارہ خاموشی سے چلا گیا۔ دوستوں وقت گزرتا گیا، اس سے واجبی سا تعلق بن گیا۔ محرم کے ایام شروع ہوئے تو ایک دن اس نے مجھ سے کہا، کیا آپ حقیقت معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ شام غریبہ میں کیا ہوتا ہے؟ تحقیق کے لیے آ جاؤ، اگر تمہاری بات سچی ہوئی تو میں بھی واپس پلٹ جاؤں گا۔ مرتا کیا نہ کرتا، اب فرار کی کوئی ضرورت نہ تھی، لہٰذا میں نے جانے کی حامی بھر لی۔ طے یہ ہوا کہ ہم 10 محرم مغرب کے وقت ان کے گھر پہنچیں گے، جہاں سے امام بارگاہ جائیں گے۔ حسب وعدہ جب ہم ان کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ سب نے سیاہ کپڑے پہنے ہوئے تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت تھکے ہوئے ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ 10 دنوں سے مجالس چل رہی ہے، 7 جلوس بھی تھے۔ رات کا جلوس دیر سے ختم ہوا اور صبح پھر 10 محرم کا جلوس تھا، اس لیے پورا دن اس میں شریک رہے ہیں۔ میں نے غور سے دیکھا تو میرے دوست کے والد کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں۔ میرا دوست کھانا لے کر آیا اور بتایا کہ 10 محرم کی وجہ سے کھانا نہیں پکا، یہ نیاز ہے، اس پر گزارا کریں۔ میں نے جیسے ہی نیاز کا نام سنا میرے ذہن میں سب منفی باتیں آ گئیں۔ میرے لیے بہت مشکل تھا کہ میں ایک ایسا کھانا کھاؤں، لیکن اس جملے نے میری مشکل آسان کر دی کہ یہ لنگر پروس کی اہل سنت فیملی نے بھیجا ہے۔ پھر بھی بڑی مشکل سے ایک روٹی ہی کھا سکا، لیکن اس دوست کے والد کے مہذب طریقے اور دیگر افراد خانہ کے حسن سلوک نے مجھے تھوڑا سا شک میں ڈال دیا۔ غرض رات 9 بجے کے قریب ہمیں کہا گیا کہ امام بارگاہ چلتے ہیں، شام غریبہ وہیں ہوگی۔ اب میرے ذہن میں وہ ساری باتیں ایک ایک کر کے آنے لگیں جو شام غریبہ کے حوالے سے مسجد کے مولوی سے لے کر عام دوست سے سنی ہوئی تھی۔ سوچ رہا تھا کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ انہی سوچوں میں گم ہم امام بارگاہ کی گلی میں پہنچ گئے۔ وہاں بچے، بوڑھے، جوان اور خواتین سیاہ کپڑوں میں ملبوس امام بارگاہ میں داخل ہو رہی تھی۔ ہم مرکزی دروازے سے داخل ہوئے، جبکہ خواتین الگ دروازے سے امام بارگاہ میں داخل ہوئیں اور دوسری منزل پر پہنچ گئی۔ دوسری منزل کچھ اس طرح سے تھی کہ وہاں لوہے کی باریک جالی لگی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہاں موجود ہر شخص کے چہرے پر اداسی ہے، ہر شخص ہی ایسا لگتا ہے جیسے بہت تھکا ہوا ہے۔ انہی خیالات میں گم تھا کہ امام بارگاہ کی بتیاں بجھائی جانے لگی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ امام بارگاہ کے بڑے ہال میں صرف ایک بتی سٹیج کے اوپر جل رہی تھی۔ اسی دوران ایک ذاکر نمودار ہوا جن کے کپڑے سیاہ تھے، ہلکی ہلکی داڑھی تھی، گریباں کھلے ہوئے تھے اور آستین چڑھی ہوئی تھی۔ انہوں نے مائک پر آتے ہی بلند آواز سے پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ پڑھنا تھا کہ حال میں کہرام مچ گیا، گویا یہ لوگ پہلے سے تیار بیٹھے تھے۔ انہوں نے اس جملے کو 3 بار دہرایا، ہر بار کے ساتھ گریا کی آواز بلند ہو جاتی۔ میں اس صورتحال کے لیے بالکل تیار نہ تھا۔ میں حیرت سے دیکھنے لگا کہ ابھی تک ذاکر نے کچھ کہا ہی نہیں اور یہ اس قدر رو رہے ہیں، مگر پھر خود کو کوسنے لگا کہ عجیب ہوں، جوان اور بزرگ تو اپنی جگہ، بچوں کے آنسو ان کے گال گیلے کر رہے تھے۔ لوگوں، تمہارے نبی کا نواسہ شہید کر دیا گیا ہے، نبی زادیاں اب دشمن کے نرغے میں ہیں، انہیں قید کیا جا چکا ہے۔ ہر جملہ میرے دل میں خنجر کی طرف پوست ہو رہا تھا اور شور و گریہ مجھے کھینچ رہا تھا۔ اب خواتین کے رونے کی آوازیں بھی نیچے تک آنے لگی تھیں۔ ذاکر کہہ رہا تھا، آج صبح ماؤں کے بیاس بیٹھے تھے، اب شام غریبہ ہے، اب وہ بیٹے نہیں رہے۔ ذاکر پڑھتا رہا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوئے۔
کب ہچکیاں بندھیں اور کب آواز بلند ہوئی۔ شام غریبہ ختم ہو چکی تھی اور میں خود کو قافلہ حسینی کا شریک سمجھ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میری فکر کی بھی شام غریبہ تھی۔ میرے دماغ میں بڑے مقصد بت ٹوٹ چکے تھے، جو قرآن کی تلاوت کرتے تھے، جو پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے۔ ان لوگوں نے کیا ستم ڈھائے تھے میرے نبی کے خاندان کے لیے رونے والوں کے بارے میں اس قدر تہمتیں۔ سچ پوچھے تو اب میرا ذہن ان کی بتائی ہر بات کو مشکوک سمجھ رہا ہے۔ اتنے میں میرا شیعہ دوست آ گیا اور روتے روتے میرے گلے لگا اور کہا، یہ ہوتی ہے شام غریبہ، یعنی غریبوں کی شام۔